ان کے کہنے پر ان کو ریلیف نہیں ملتا، تو یہ تو پپٹس ہیں سارے، کیئر ٹیکر ہیں، اور ایک ماہ ان کا رہ گیا. ایک ماہ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا سنگین مسئلہ حل کر سکتے ہیں جو پچھلے لوگ 5 سال میں نہیں حل کر سکے. بلوچستان میں اور پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے لوگوں کو اسی طرح ہی لاپتہ کیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے؟ جو ہماری ریاست ہے اب وہ بندوق کے زور پہ اب حکمرانی پہ اتر آئی ہے. سارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ تھے. ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک چیز بتائیے، ان میں سے کبھی کسی نے ان کے بھائی اٹھانے والوں کی مذمت کی؟ جو سو کالڈ اینکرز ہیں یہ جو لگے ہوئے تھے، آپ ایک چیز بتائیے، ان میں سے کسی کا کبھی آپ نے ٹاک شو دیکھا کہ انہوں نے مسنگ پرسنز پر کبھی شو کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، اس وقت یہاں پر موجود ہے اسلام آباد پریس کلب کے باہر، اور بلوچ دھرنا یہاں پر ابھی بھی جاری ہے. جو ان کے لاپتہ افراد ہیں ان کے لیے جو ان کے لواحقین ہیں یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسطور صاحب جو ہے وہ موجود ہے، وہ بھی ان کو بہت زیادہ کور بھی کر رہے ہیں اور ان کی ایشو کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ اصل میں ان کی جو جرنی شروع ہوئی وہاں بلوچستان تربت سے اور ابھی تک یہاں پر ہے. تو اسد بھائی، آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ان کی اپڈیٹس کیا ہے اور ان کی مذاکرات کا ابھی تک کیا بنا؟ دیکھیں، مذاکرات کا تو کچھ بھی نہیں بنا. بس یہی ہوا ہے کہ جو پہلی رات آپریشن کر کے جو ان کے لوگ گرفتار کیے گئے تھے، ادھر سے ترنول سے بھی اور ادھر سے بھی، وہ بمشکل 5-6 دنوں میں جھوٹ بول بول کے کہ سارے رہا کر دیے ہیں. پھر اچھا نہیں اتنے رہ گئے ہیں، تو فلاں کے ضمانت نہیں آئے، تو فلاں کا نہیں آیا، تو کر کے وہ بالآخر چھوڑے اب انہوں نے. تو اس کے بعد کے تو کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. وہ جو ایک کمیٹی بنائی تھی فواد حسن فواد صاحب کی سربراہی میں، وہ شروع میں 1-8 دن کے لیے آئی آپٹکس بنانے کے لیے، اور اس کے بعد نہ اس کا کوئی اتا پتہ ہے نہ کچھ. کم از کم میرے پاس تو کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو فواد حسن فواد اور جو مرتضی سولنگی صاحب اور یہ لوگ آئے تھے یہاں پر، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کا جو یہاں پر آنے کا جو مقصد تھا وہ صرف میڈیا میں دکھانا تھا سب کچھ، اور کوئی ان کا اس کے سلوشن کا کوئی ان کا وہ نہیں تھا، انٹینشن نہیں تھا؟ یہاں پہ دیکھیں، جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں جو 5 سال کے لیے آتی ہیں، ان کا مینڈیٹ کوئی نہیں مانتا، ان کے کہنے پر ان کو ریلیف نہیں ملتا. تو یہ تو پپٹس ہیں سارے، کیئر ٹیکر ہیں، اور ایک ماہ ان کا رہ گیا. ایک ماہ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا سنگین مسئلہ حل کر سکتے ہیں جو پچھلے لوگ 5 سال میں نہیں حل کر سکے، جن کے پاس مینڈیٹ بھی تھا عوام کا. تو یہ ایک آئی واش تھا، ٹائم بائنگ ٹیکٹک تھا. اس سے میری نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں شاید. اسد بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور بہت زیادہ دنوں سے یہاں پر اسلام آباد میں بھی ہے، انہوں نے وہاں سے مارچ بھی کیا، آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کے سلوشن آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے؟ سلوشن تو ایک ہی ہے، آپ کو ان کو بچے واپس کرنے ہوں گے، اور سلوشن تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. ایک ہی سلوشن ہے. لیکن اور فیوچر کے لیے بھی آپ کو یہ اس پالیسی کو ترک کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں کے بچے لے دیں، لوگوں کے بھائی لے دیں، لوگوں کے باپ لے دیں، اور وہ بچیاں ادھر آ کے پڑی رہے. تو یہ تو نہیں کوئی، یہ تو ایک بڑا بھیانک چہرہ ہے ہماری ریاست کا. اور میں آپ کو ایک بات تو، یہ آپ سوچیے کہ ہم نے اسلام آباد میں ان کے ساتھ یہ کیا ہے، تو آپ سوچیے وہاں پر تو ہمارے کیمرے کی پہنچ ہی نہیں ہے، نہ کوئی ڈپلومیٹک اوور سائٹ ہے بلوچستان میں. تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہوں گے ان کے ساتھ؟ آپ یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو ہم نے دیکھا ہے. تو اس سے دیکھ کے ہم سب لوگ ہل گئے ہیں، کیونکہ ہم اپنے گھروں میں یا اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ ہم یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کوئی کرے. تو آپ سوچیے کہ ہم بلوچستان میں کیا کر رہے ہوں گے. بلوچستان میں اور پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے لوگوں کو اسی طرح ہی لاپتہ کیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بس سچی بات ہے، ہماری جو انفارچونیٹلی جو ہماری ریاست ہے اب وہ بندوق کے زور پہ اب حکمرانی پہ اتر آئی ہے. 75 سال انہوں نے استحصال کیا ہے، اور اب یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اب وہ جسے کہتے ہیں مکمل طور پہ ایک قابض ریاست کی طرح بیہیو کرتے ہیں، اور عوام کے ووٹ کو، مینڈیٹ کو، عام شہری کو، سویلین کو اس ملک میں یقین کیجیے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب چاہیں جس کو مرضی لے لیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی نظر میں. ان کی نظر میں اپنی وردیوں کی اہمیت ہے، ان کی نظر میں اپنے پیٹی بھائیوں کی اہمیت ہے، اور وہ انٹچیبل ہے، اور وہ اس انٹچیبل کو اسٹیبلش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انٹچیبل ہیں، ہم یہ بھی کریں گے اور وی ول گیٹ اوے ود دس، کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. یہ وہ پراپر بلیٹنٹلی میسج دیتے ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے. تو وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اس میں ہم دوسرے بھی نہیں، ہم شاید تیسرے درجے کے شہری بھی نہیں ہیں. کچھ صحافی یہاں پر آئے تھے، انہوں نے یہاں پر ان لوگوں سے کچھ سوالات کیے تھے، اور اس کے بعد تو ان کی ایک ہائپ بھی بن گئی، اور انہوں نے یہاں پر ایسے کچھ کوشچنس کیے کہ آپ لوگ فلاں تحریک کی آپ یا تنظیم کی آپ لوگ جو ہے مذمت کریں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کے جھنڈے پہ آ رہے ہیں یہ لوگ؟
सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टाउट थे, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, इनमें से कभी किसी ने इनके भाई उठाने वालों की मजम्मत की? जिस दिन उनकी मजम्मत करने की जरूरत कर लेंगे उस दिन इनसे आके इनकी मजम्मत भी मांग लें। और चीज़ ये है कि ये ऐसे ही है कि गज़ा में मलबे तले दबी बच्चियों से ना इसराइली सहाफ़ी जाके कहते हैं आप हमास की मजम्मत करते हैं, ठीक है। तो ये इतना शर्मनाक था जो ये आके किया गया। और मैं ये जो एंकर्स, ये जो सो कॉल्ड एंकर्स हैं, ये जो लगे हुए थे, आप एक चीज़ बताइए, इनमें से किसी का कभी आपने टॉक शो देखा कि इन्होंने मिसिंग पर्सन पर कभी शो किया हो? ठीक है, इनको मिसिंग पर्सन की तकलीफ तो बड़ी होगी कि उनकी फैमिलीज आके इधर के बैठे, लेकिन उन्होंने आज तक अपने शो में कभी इस इशू को डिस्कस नहीं किया था। और फिर दूसरी चीज़ है, इनमें से कभी कोई एक बताए, कभी कोई बलूचिस्तान में खुद से गया और जाकर उसने वहाँ पे फील्ड से रिपोर्टिंग की हो कि वो वहाँ का ग्राउंड समझता हो कि वहाँ पे ग्राउंड पे हो रहा क्या है, उसके बाद वो आके यहाँ पे ये बकवास कर भी लेते हैं। बड़ा आसान है ये चीज़ें कह देना और कर लेना और आके इनसे पूछ लेना। आप ये सब कुछ फील करके देखें तो उसके बाद बात करें इसके ऊपर। सदूर साहब, मुझे ये भी बताइएगा लास्टली कि इमरान रियाज साहब भी यहाँ पर आए थे और उन पर भी वो वक्त जो है वो गुजरा है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर माफ़ी मांगी, उसको किस नज़र से देख रहे हैं? ठीक है, वो आए, उन्होंने माफ़ी मांगी इनसे, अच्छी बात है, उनको मांगनी भी चाहिए थी। ये कोई हमारे यहाँ बहुत इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कोई एहसान नहीं किया। अगर मैंने आपके साथ बुरा किया तो मेरे फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगूँ। ये कोई एहसान है कि मैं फिर वो उसकी प्रोजेक्शन करवाऊँ? और मैं देख रहा था उस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो जो कुछ मखसूस कबीले के जो यूट्यूबर्स थे उनको पहले से मैसेज आ रहे थे कि आज इमरान रियाज ने आना है तो वहाँ पर पहुँचिए। तो एक पूरी प्रोजेक्शन एक दी जा रही थी, मुझे उनके पास तो कवर करने के लिए अब कुछ है भी नहीं ना। हाँ, खबर ये नहीं थी कि इनका कैंप है, खबर ये थी कि इमरान रियाज आए हैं वहाँ पर। यार ये तो एक थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए हमें कि हम अपनी किसी के साथ सिंपथी करने भी जाएं तो उसकी भी हम वीडियो बनवाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हों कि ये करें। और वो ठीक है, आए हैं, माफ़ी मांग लिया, उन्होंने किया भी बुरा था तो मेरी नज़र में तो कोई एहसान नहीं है। और चीज़ ये है कि वो उनके साथ जो हुआ बहुत ज़्यादती हुई, मैं उसको बिल्कुल नहीं कह रहा, जस्टिफाई कर रहा, लेकिन चीज़ ये है कि वो जो कुछ पिछले कई सालों में हुआ वो उसके बेनिफिशरी हैं। ठीक है, आज अल्लाह मियाँ उनको और दे, लेकिन आज उनके पास जो कुछ भी है वो उसी किए हुए का है, तो पहले उसका हिसाब दे लें, उसके बाद वो आके उस सफ़ पर शामिल हो जाए जो हुर्रियत पसंदों की सफ़ है। आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? इससे पहले भी बलोच भी यहाँ पर एहतिजाज करते थे, पश्तून भी यहाँ पर आके एहतिजाज करते थे, मंजूर पश्तीन टाइप लोग भी यहाँ पर आते थे, उनके जब भी एहतिजाज होती थी मीडिया यहाँ पर नहीं आता था। अब इस दफ़ा डिजिटल मीडिया में कुछ इजाफा हुआ है, यहाँ पर लोग ज़्यादा आ रहे हैं और इस इशू को कवर कर रहे हैं, तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? ये एक वाहिद इस पूरे मार्च का जो मेरी नज़र में हौसला अफजा एस्पेक्ट है वो ये है कि इस दफ़ा इनको मीडिया में बहुत कवरेज मिल रही है। लाइक जियो पर हामिद मीर साहब ने शो किया, शाहजेब खानज़ादा डेली सेगमेंट कर रहे हैं, डॉन पर डेली ज़रा हटके प्रोग्राम हो रहा है इनके इशू के ऊपर, और भी जगह पर खबर चल रही है, चाहे 30 सेकंड की भी चल रही है, लेकिन खबर तो है ना। तो ये बहुत बड़ी मेरी नज़र में इनकी अचीवमेंट है, वरना तो मुकम्मल ब्लैकआउट होता था यहाँ पर, कोई किसी किस्म की ज़ीरो कवरेज भी नहीं मिलती थी। हम सहाफ़ियों को फ़ोन करते थे कि जो अपने हमारे कोलीग सहाफ़ी हैं कि आज यार उनका आया हुआ, तो वो कहते थे कि यार चलनी तो है कोई, तो बिला वजह ख्वारी होगी यानी। लेकिन अब स्टोरी चल रही है और ये बहुत हौसला अफजा बात है मेरी नज़र में। इसलिए आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।